ماں کی آواز۔ میں یہاں کھڑی ہوں، استری کر رہی ہوں۔ میرے ہاتھ کپڑوں پر ہیں لیکن میرا ذہن کہیں اور ہے۔ بہت پیچھے برسوں پرانا ایک وقت یاد کر رہا ہے۔ میری بیٹی ایملی۔ آج اسکول کی ایک خاتون نے کہا، ایملی کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ لیکن کیا میں واقعی اس کی مدد کر سکتی ہوں؟ اب جب وہ 17 سال کی ہو چکی ہے، جب وقت میری انگلیوں سے ریت کی طرح پھسل چکا ہے، جب وہ بچپن کی سب سے اہم منزلیں تنہائی اور محرومی کے سائے میں گزار چکی ہے، میں اس وقت کی طرف لوٹتی ہوں جب ایملی پیدا ہوئی تھی۔ میں صرف 19 سال کی تھی، ناتجربہ کار، اکیلی اور غریب۔ اس کے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ میں نے اکیلے ماں ہونے کا بوجھ اٹھایا، کام پر جانا پڑتا، گھر کا کرایہ، کھانے کا انتظام۔ ایملی چھوٹی تھی مگر میں اسے دوسروں کے پاس چھوڑنے پر مجبور تھی۔ کبھی اسے ماں کے پاس چھوڑا، کبھی ہم نے ایک چھوٹے سے کمرے میں وقت گزارا اور اکثر اوقات وہ بیمار رہی، کمزور جسم، پتلا چہرہ اور خاموش آنکھیں۔ پھر جب وہ 4 سال کی ہوئی، مجھے اسے بورڈنگ ہوم میں داخل کرانا پڑا، ایک ایسا ادارہ جہاں چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا تھا تاکہ مائیں کام کر سکیں۔ میں جانتی ہوں وہ جگہ اچھی نہیں تھی، وہاں سختی تھی، جذبات کی کمی تھی۔ ایملی بیمار پڑ گئی لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی کہ میں اس سے مل سکوں۔ جب میں نے اسے واپس بلایا، وہ بچی نہیں تھی جو میں نے بھیجی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی آ گئی تھی، وہ مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ پھر میری دوسری شادی ہوئی، نیا شوہر، نئے بچے، نئی ذمہ داریاں، اور ایملی کہیں پیچھے رہ گئی۔ میں نے اسے وہ وقت نہیں دیا جو اسے چاہیے تھا، میں نے اسے وہ توجہ نہیں دی جو وہ مانگتی تھی۔ میں اسے اکثر خاموش رہنے کو کہتی کیونکہ چھوٹا بچہ سو رہا ہوتا، یا میری شفٹ ابھی ختم ہوئی ہوتی یا دوسرے کاموں میں مصروف ہوتی۔ لیکن وہ خاموشی اندر بیٹھتی گئی، وہ گہری ہوتی گئی۔ وہ نہ کھیلتی، نہ ہنستی، نہ کھل کر بات کرتی۔ اسکول میں بھی وہ ممتاز نہیں تھی، ٹیچرز اسے عام سی لڑکی سمجھتے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو میری زندگی کا یادگار لمحہ بن گیا۔ ایک دن اس کے اسکول میں ایک فنکشن تھا، ڈرامہ پیش کیا جانا تھا۔ ایملی نے ڈرامے میں حصہ لیا اور مجھے دعوت دی گئی کہ میں آ کر دیکھوں۔ میں جھجک رہی تھی کیونکہ مجھے کبھی اس کی کسی سرگرمی پر فخر محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے اکثر کم تر سمجھا تھا، لیکن اس دن میں گئی۔ اسکول کا آڈیٹوریم لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف بچے، والدین، اساتذہ۔ میری نظر اسٹیج پر پڑی اور وہاں میری ایملی تھی۔ وہ جیسے ہی اسٹیج پر آئی، پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے بولنا شروع کیا، ایک مزاحیہ مکالمہ، لیکن انداز ایسا کہ سب ہنسنے لگے۔ لوگ تالیاں بجاتے رہے دیر تک۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ وہی ایملی ہے جسے میں نے کمزور، خاموش اور عام سمجھا، جس کا بچپن اکیلے پن میں گزر گیا۔ اس کے اندر ایک دنیا چھپی ہوئی تھی، ایسی دنیا جو شاید صرف اسٹیج پر ہی آ کر کھلتی۔ میں اس دن بہت کچھ سمجھ گئی، اور آج جب لوگ کہتے ہیں ہمیں ایملی کو بدلنا چاہیے، اسے سنوارنا چاہیے، تو میرا دل چیخ کر کہتا ہے، نہیں، خدارا اسے تبدیل نہ کرو، نہ اسے کسی اور جیسا بناؤ، نہ اس کی روح کو قید کرو۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اس نے جو کچھ سہا ہے، جو کچھ سہ کر بھی وہ مسکرا لیتی ہے، وہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ ماں کی آواز نرم ہو کر خاموش ہوتی ہے، ہلکی سی سانس۔ میں استری کر رہی ہوں اور میں سوچتی ہوں، کاش میں وقت کو واپس لا سکتی، کاش میں اس کے بچپن میں وہ ماں بن سکتی جو اسے چاہیے تھی۔ لیکن اب صرف ایک دعا باقی ہے، اے زندگی، اس کے لیے آسان ہو جانا جیسے تم میرے لیے کبھی نہ ہوئی۔